الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، انگریزی سال کا یہ اگست کا مہینہ چل رہا ہے، 12 تاریخ ہے آج، اور اس اگست کے مہینے سے ہندوستان کے لوگوں کا ایک بڑا تاریخی تعلق ہے۔ ہندوستان کے تمام لوگ اس میں چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سبھی کو یہ تاریخی دن جس کو ہم 15 اگست کے نام سے جانتے ہیں، اس موقع پر اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کرنا، اپنی تاریخ کو یاد کرنا، اپنے شہداء کو یاد کرنا ہمارا قومی اور ملی فریضہ ہے۔ جو قومیں اپنی تاریخ نہیں یاد رکھ پاتی ہیں، اپنے بزرگوں کو نہیں یاد رکھ پاتی ہیں، ان پر احسان فراموشی کا جرم عائد ہوتا ہے اور اس نتیجے میں وہ تاریخ سے مٹا دی جاتی ہے۔ جو قومیں اپنی تاریخ یاد رکھتی ہیں، ان قوموں کو اپنی زندگی میں ہمیشہ نئی طاقت ملتی رہتی ہے۔ ہندوستان سے مسلمانوں کا جو تعلق شروع ہوا، وہ کب سے شروع ہوا، ایک لمبی تاریخ ہے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ صرف اس موقع پر نہیں، اس موقع کے علاوہ بھی اس کو سبقاً پڑھا کرے۔ یوں تو ہندوستان میں مسلمانوں کی جو آمد ہے، اس میں سب سے پہلا نام ایک نوجوان شخص کا ہے، ایک بچے کا ہے، جسے ہم محمد بن قاسم کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ۔ ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ پرانے دور میں ایک نظام یہ تھا کہ تجارتی قافلے ایک علاقے سے دوسرے علاقوں میں جایا کرتے تھے۔ یہ سرندیپ جو سری لنکا میں جزیرہ ہے، ایک علاقہ ہے، وہاں سے سمندر کے راستے سے مسلمانوں کا یعنی عرب تاجروں کا قافلہ واپس حجاز کی طرف جا رہا تھا۔ ہندوستان کا جو تصور اس وقت ہے، وہ تصور اس وقت نہیں تھا۔ یہ چیز بھی ہم کو یاد رکھنی چاہیے۔ یہ تو مسلمانوں نے ہندوستان میں آنے کے بعد یہ کئی سو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا علاقہ تھا، راجے مہاراجے تھے، ان کے اپنے رجواڑے تھے، ان کے اپنے علاقے تھے، کئی سو تھے۔ یہ اتنا عظیم ملک جو بنا ہے، وہ ہندوستان جس کا نام ہے، وہ مسلمانوں نے بنایا ہے، جس کی سرحدیں افغانستان سے لے کر کے چائنا تک رہی اس دور میں، یہ مسلمانوں کا کارنامہ رہا ہے۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے خود اپنے بزرگوں کی تاریخ کو فراموش کر دیا۔
غیر تو کریں گے ہی. آپ شکایت کرتے ہیں کہ سلیبس سے مسلم جو مجاہدین آزادی ہیں، فریڈم فائٹرس ہیں، ان کے نام ہٹائے جا رہے ہیں. وہ تو ہوگا ہی بھائی. شہید بھگت سنگھ کا نام لیا جائے گا لیکن وہیں پر اشفاق اللہ خان کا نام نہیں لیا جائے گا. یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اس کا کوئی اہتمام کرتے، ہم نے نہیں کیا. تو اگر ہم اپنے آپ کو احسان فراموش کہیں تو غلط نہیں ہے. شہید بھگت سنگھ نے قربانی دی اور واقعتاً وہ شخص اس لائق تھا کہ اس کا نام زندہ رکھا جائے. حکومتوں نے بھی زندہ رکھا اور اس کے علاقے کے لوگوں نے بھی زندہ رکھا. ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی لیکن ہمارا جو فرض تھا، ہمارے حصے کا جو کام تھا، وہ ہم نے کتنا کیا. ہم اپنے علاقے میں ہم بھی زمیندار تھے. اشفاق اللہ خان انٹر کالج ہی کھول دیتے، اشفاق اللہ خان قومی اسپتال ہی کھول دیتے. شہیدوں کو تو اسی طریقے سے نام ان کا زندہ کیا جاتا ہے. صرف کتاب میں نام رہنے سے شہید زندہ نہیں ہوتے. ان کے نام سے شہر آباد کیے جائیں، جو خیر نہیں ہوئے تو کالجز آباد کیے جاتے. بہرکیف تو یہ ہندوستان جو اتنا بڑا آپ کو دکھ رہا ہے، یہ مسلمانوں کا کارنامہ ہے. مسلم حکمرانوں نے چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو ایک ساتھ متحد کر کے اتنا بڑا ہندوستان بنایا. وہ واقعہ بہرکیف پورا ہو جائے پہلے کہ وہ عرب تاجروں کا قافلہ سندھ کے علاقے میں وہاں کے ڈاکوؤں نے اسے لوٹ لیا. اب ڈاکوؤں نے لوٹا تو خبر وہاں تک پہنچی. حجاج اس وقت گورنر تھا وہاں پر، اس تک بات پہنچی کہ صاحب ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے. انٹرنیشنل کچھ اصول ضابطے ہر زمانے میں تھے، اس زمانے میں بھی تھے. جیسے کہ حضور پاک علیہ السلام کے دور میں ایران میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو اپنا خط لے کر کے ایران کے بادشاہ کے پاس بھیجا ہے، تو وہ کسرا بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا. انہوں نے غرور اور طاقت کے نشے میں آ کر کے ان صحابہ کا قتل کر دیا. یہ انٹرنیشنل قانون کی خلاف ورزی تھی کہ حکومت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، لیکن ایک حکومت کا جو پیامبر ہوگا، جو سفیر ہوگا، جو قاصد ہوگا، دوسری حکومت اس کو پورا ریسپیکٹ دے گی، اس کا پورا خیال کرے گی. لیکن وہ طاقت کے نشے میں چور تھا، اس نے کوئی خیال نہیں کیا. حضور پاک علیہ السلام نے وہیں پر دعا دی، اذا ہلک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ. یہ بادشاہ جب ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کی حکومت کا نام و نشان مٹ جائے گا. اور اللہ کا شکر ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے یہ سلسلہ شروع ہوا. خیر وہ دوسری تاریخ آ جائے گی. ہم یہاں اپنے مضمون پر رہیں جس کا تعلق 15 اگست سے ہندوستان سے اور ہندوستان کے مسلم حکمرانوں سے ہے. چنانچہ وہاں سے خط بھیجا گیا یہاں کے اس علاقے کی حکومت کو. ایک راجہ تھے جن کی سندھ میں حکومت تھی کہ بھئی ہمارے عرب کے کچھ تاجر ہیں، کچھ بچیاں ہیں، ان کو لوٹ لیا گیا ہے، ان کو وہاں قید کر لیا گیا ہے، آپ ان کے ساتھ انصاف کریں. لیکن یہاں سے کوئی مثبت جواب نہیں گیا. جو ذمہ داری ہوتی تھی، حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ حکومتوں کے خطوط کا پاس و لحاظ کریں، تو سندھ کے جو اس علاقے کے حاکم تھے ان کی طرف سے کوئی مثبت جواب نہیں گیا، جس کے نتیجے میں حجاج نے ایک نوجوان جس کا نام محمد بن قاسم تھا، بعض مورخین نے 17 سال عمر لکھی، بعض نے 19 سال لکھی. اس نوجوان کو وہاں سے ایک لشکر دے کر کے بھیجا گیا. بہرکیف وہ نوجوان آیا اور اس نے پھر فتوحات کا سلسلہ شروع کیا. اور بعض مورخین نے تو ملتان تک کا نام لکھا ہے، بعض نے آپ کے قنوج تک کا بھی نام لکھا ہے. کہ وہ چونکہ میں نے بتایا نا کہ ہندوستان کی شکل میں نہیں تھا، چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس تھیں، چھوٹے چھوٹے رجواڑے تھے، 1 2 3 4 اس طریقے سے وہ فتح کرتے کرتے ہندوستان کے اکثر علاقوں میں وہ شخص آ گیا. پھر کچھ ایسے حالات ہوئے، حاسدین ہر جگہ رہتے ہیں، وہاں بھی تھے، وہاں بھی کینہ کپٹ اور دوست اور حسد اور کان بھرائی کے لوگ موجود تھے. چنانچہ حجاج کا وہاں پر اس وقت جو وہاں کے خلیفہ تھے
بادشاہ تھے ان کا کان بھرا گیا اور محمد بن قاسم کو یہاں سے واپس بلا دیا گیا. خدا کی اپنی مرضی اور بعد میں اس خوف سے کہ یہ شخص یہ اتنا بھی نوجوانی میں اتنا مقبول ہو گیا ایسا نہ حکومت کے لیے کل کو کوئی خطرہ بنے, اس کو شہید کر دیا گیا. یہ جب اللہ کی مرضی ہے کہ مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان ماشاءاللہ سے مسلمانوں نے ہی پہنچایا, غیروں نے نہیں پہنچایا. ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو اس دور میں 3 نوجوان نکلے ہیں اور 3 جدھر گئے ادھر اسلام کا بول بالا ہوتا رہا. اللہ کبھی توفیق دیں گے تو وہ تاریخ بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. ہمیں پڑھنا چاہیے, اپنے بزرگوں کو پڑھنا چاہیے. اس کے ذریعے سے ہماری نئی نسل اس کے حوصلے مضبوط ہوتے ہیں کہ کن حالات میں ہمارے بزرگوں نے مقابلہ کیا ہے. ایک تو محمد بن قاسم تھے جن کو ہندوستان بھیجا گیا تھا, ایک سلسلہ ہوا. ایک دوسرے ایک نوجوان جنرل تھے موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ, جن کو افریقہ کے علاقے میں بھیجا گیا, اور پھر ایک اور دوسرا اور تیسرا سوڈان اور صومالیہ اور نائجیریا اور تنزانیہ, اور جو آپ دیکھ رہے ہیں اسی شخص نے فتح کیے اس دور میں. اور سب سے زیادہ حیرت انگیز واقعہ تو تیسرا جنرل تھا طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ. اس کا تو عجب, جیسے اسے کہا جائے کہ غیر فطری صلاحیتوں کا مالک یہ شخص. افریقہ کے علاقے سے تعلق تھا, اس شخص کا بہت بہادر تھا, اور جس قوم سے اس کا تعلق تھا اس قوم کا نام تھا بربر. اور بربر قوم ایسی ظالم تھی کہ اس کا نام ہی اسی نام سے ظلم اور بربریت لفظ پڑ گیا. اللہ نے ایمان کی روشنی سے نواز دیا تو انسان بن گیا. اور بن طارق بن زیاد کو جب بھیجا گیا فرانس کے علاقے میں یورپ کو فتح کرنے کے لیے, تو سب سے پہلے پورا اسپین فتح کیا طارق بن زیاد نے, جسے آج اسپین کہتے ہیں, جہاں قرطبہ کی مسجد ہے اور نہ جانے کیا کیا اسلامی تاریخیں ہیں. کبھی اس کو اندلس کہا کرتے تھے مسلمانوں کے دور میں. اسپین فتح کرنے کے بعد وہ فرانس میں داخل ہو گئے اور فرانس کا اچھا خاصا حصہ فتح کر لیا. لیکن وہی خطرہ کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ مقبول ہو کر حکومت کے لیے خطرہ بنے, ان کو بھی بلا کر شہید کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ کے اپنے اس کے فیصلے ہیں بیٹھ کے. لیکن یہاں پر میں طارق بن زیاد کا وہ واقعہ ضرور بتاؤں تاکہ ہماری نوجوان نسل کو حوصلہ ملے کہ کن حالات میں ہم حالات کا رونا روتے ہیں. حالات بڑے خراب ہیں, مایوس ہیں. حالات تو ہمیشہ رہے. جو قومیں دنیا میں ترقی کرتی کبھی حالات کا شکوہ نہیں کرتی. حالات کا شکوہ ہمیشہ وہ قومیں کرتی جو قومیں شکست خوردہ ہوتی ہیں, جو قومیں حوصلہ ہار جاتی ہیں, جو قومیں ہمتیں ہار جاتی ہیں, وہ اپنی ساری شکست کا الزام حالات پر ڈال دیتی ہیں. حالات کس کے لیے ہمیشہ رہے. جس دنیا میں آپ جائیں گے ہر جگہ حالات مقابلہ ہے. دنیا کا نام مقابلہ ہے. کرکٹ کا میچ کھیلیے تو سامنے والا آپ کے لیے ساری, آپ کو آؤٹ کرنے کے لیے, آپ کو ہرانے کے لیے ساری کوششیں کرے گا. اب ہم ہار جائیں تو بعد میں کیسا وہ ہم کو ہرانے کے پیچھے پڑے تھے اس لیے ہم ہار گئے. بھائی وہ تو کام ہی ہے. فٹ بال کا میچ کھیل لیا, آپ فٹ بال لے کر کے گیند چلیں گے, ساری ٹیم آپ کو گھیر لے گی. کوئی یہ کیا طریقہ سب لوگ گھیر لیتے ہو, یہ تو کام ہی ہے بھائی, سبھی کو توڑ کر کے آگے جانا ہے. تو حالات تو ہمیشہ رہے, ہمیشہ رہیں گے. طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کو 10,000 کا لشکر لے کر کے اندلس میں اسپین میں سمندر پار کر کے پہنچ گئے. فتح کرنا ہے پورا ملک. اسے دیوانہ و مجنون کیا کہا جائے, اور دیوانے ہمیشہ کام کرتے ہیں. 10,000 کا لشکر لے کر کے اندلس چلے گئے, ملک دوسرے, اور پورا ملک فتح کرنا ہے. اور جب 10,000 کا لشکر دریا پار کر کے چلا گیا تو اپنی فوج کو حکم دیا کہ بھائی کشتیوں کو چلا دو. اب فوج کے جو سپاہی پریشان کی حضور یہ کون سا بیوقوفی والا حکم دے رہے ہیں آپ, کشتیاں جلا دیں گے تو واپس بھی چلنا ہے. کہ میں جنرل ہوں, تمہارا کمانڈر ہوں, میرا حکم تم مانو گے. ظاہر سی بات ہے کہ فوج کا افسر حکم دے رہا ہے. فوج میں تو سب سے زیادہ ڈسپلن ہوتا ہے. ڈسپلن نہ ہو تو وہاں تو سارا نظام ہی درہم برہم ہو جائے. القصہ مختصر کی کشتیاں چلا دی. اب طارق بن زیاد نے خطبہ دیا, تقریر کی. اب وہ تقریر کے 3 جملے آج بھی تاریخ کی کتابوں میں مشہور ہیں, محفوظ ہیں. این المفر,
البحر عدوکم البحر خلفکم والعدو امامکم. 3 جملے کہے بس. این المفر، اب بھاگنے کا راستہ نہیں ہے، اب بھاگنے کی نہیں سوچنا ہے، واپسی کے راستے بند ہو جائے. پیچھے سمندر ہے اور آگے تمہارا دشمن ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ پھر جو تقریر کی، جو جذبہ دیا ہے، پھر وہ پورا ملک فتح کر لیا نہیں 10,000 کی ٹکڑیوں میں. برکہ وہ اسلامی تاریخ ہے وہ الگ ہے، ہم ہندوستان کی تاریخ پر رہے تو سب سے پہلے اس ملک میں جو اسلام پہنچا وہ محمد بن قاسم کے ذریعے پہنچا. خیر وہ واپس چلے گئے، پھر ایک لمبا عرصہ گزرا، اس کے بعد دوسرے ذرائع رہے، لیکن سب سے زیادہ جو اس ملک میں اسلام پھیلا ان چیزوں کو پہلے ہم سامنے رکھیں تاکہ ہمیں ہمارے بچوں کو تاریخ یاد رہے. یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ بادشاہوں کے ذریعے، تلوار کے ذریعے، زبردستی، لالچ کے ذریعے اسلام پھیلا. یہ سراسر الزام ہے. محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، بعض علاقوں میں اس شخص کی بعض قبیلوں نے مورتیاں بنا کر پوجا شروع کر دی تھی محمد بن قاسم کی. اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہر علاقے کے جو راجے مہاراجا تھے انہوں نے عوام پر اتنا ظلم کر رکھا تھا، انصاف کا نام و نشان نہیں تھا. غلامی کی جو کہانیاں آپ سنتے ہیں کہ عورتوں کو اور خاص طور پر دلتوں کو اور پسماندہ طبقات کو اور کمزور لوگوں کو، ان کی عورتوں کو کپڑا پہننے کی اجازت نہیں تھی، زمین پر تھوکنے کی اجازت نہیں تھی، کنویں پر پانی پینے کی اجازت نہیں تھی، پلنگ پر بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی. تو ایک قوم بالکل پیس دی گئی تھی، اور اس قوم نے جب انصاف کی روشنی دیکھی تو اس کو خدا سمجھ کر کے اس کی پوجا کرنے لگے. یہ اس ملک میں اسلام اس طریقے سے آیا ہے. اس کے بعد پھر بزرگوں کے ذریعے سے آیا ہے، اور بیچارہ وہ اورنگزیب مرحوم، اس کو سب سے زیادہ لوگ گالیاں دیتے ہیں. اس کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے. اس ملک میں اسلام کو پھیلانے میں سب سے پہلے جن لوگوں کا ہاتھ ہے، اس میں ایک نام جو آج بھی اللہ کا شکر ہے کہ وہ جلی اور سنہرے حرفوں سے یاد کیا جاتا ہے اور ہمیشہ یاد کیا جائے گا، وہ ایک صوفی کا ہے. ایک صوفی منش، ایک درویش، ایک اللہ کا ولی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے. سب سے زیادہ اس ملک میں اسلام کی نشر و اشاعت کا جو کام اللہ نے لیا ہے اسی شخص اور اس کے شاگردوں سے لیا ہے. پھر بعد میں نظام الدین اولیاء اسی سلسلے میں آئے، فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اسی سلسلے میں آئے. انہوں نے کام کیا، تقریریں نہیں کی ہماری طرح. ہم سے تقریریں کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ بحث کر لیتے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا، نہ تقریریں نہ بحث. انہوں نے عملی طور پر اسلام کو پیش کیا تھا، صرف اتنا کام کیا عملی طور پر. آج بھی حالات کتنے خراب ہوں، آپ کے اندر کوالٹی ہو، صلاحیت ہو، ایمانداری ہو، لیاقت ہو، دشمن آپ کی آج بھی اس کی مجبوری ہے کہ آپ کو سر پر بٹھائے. اگر کسی نے ابھی 2-4 روز پہلے میں نے کسی سے پوچھا بعد میں کہ یہ کون صاحب ہیں بھائی، بہار میں جو نیا ایپیسوڈ ہوا ہے اس سے سیاسی طور پر مجھے کچھ نہیں کہنا، لیکن وہاں جہاں حلف برداری کا کام چل رہا تھا میں نے یوٹیوب پر دیکھا کہ ایک شخص ہے، شیروانی میں ہے، داڑھی میں ہے، ماشاءاللہ. گورنر کس کا ہے، لوگ وہ آپ سب سمجھتے ہیں، اس کے بعد بھی ایک شخص داڑھی میں گورنر ہاؤس میں اس حکومت میں حلف برداری کے لیے وہ آگے آگے ہیں. تو پتہ چلا کہ وہاں کے سیکریٹری کوئی IAS ہے، عثمانی صاحب. تو پہلے وہ لیاقت تو پیدا کریے. ہم نہیں صاحب ہم کو تو حکومت ملازمت نہیں دیتی، حکومت ہماری دشمن ہے. صرف روتے رہیں گے تو کبھی ترقی نہیں کر پائیں گے. وہ قابلیت و صلاحیت پیدا کریں اپنے اندر، اللہ تعالیٰ ہمیشہ دکھلاتے ہیں. تو ان لوگوں نے کیا کیا، ہمارے اللہ کے نیک بندوں نے، ہمارے بزرگان دین نے اس ملک میں صرف یہ کیا کہ عملی اسلام کو پیش کیا کہ مسلمان عملی طور پر کسے کہتے ہیں. مسلمان معاملات سے انہوں نے پہچانوایا، مسلمان کا تعارف کردار سے کروایا، مسلمان کا تعارف امانت داری سے کروایا، انصاف سے کروایا. تو اللہ کا شکر احسان، اس ملک میں اسلام پھلا پھولا، اور پھر سینکڑوں سال تک اس ملک میں مسلمانوں نے حکومت کی. باتیں تو خیر تاریخ کی اگر آپ کریں گے تو بہت پھیل جاتی، مجھے پھیلانی نہیں. مجھے
کی پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے ہیں. میں اپنے نوجوان بچوں سے کہہ رہا ہوں، جو مسلمانوں پر الزام لگتا ہے کہ مسلمانوں نے ظلم کیا اس ملک میں، اور اس کو لے کر کے ہندو بھائیوں کو ورگلایا جاتا ہے، بھڑکایا جاتا ہے، تو اس کے لیے ایک دلیل تو میں نے یہ دی کہ ان درگاہوں سے، ان خانقاہوں سے، ان اللہ کے ولیوں کی جگہوں سے اسلام پھیلا. اور دوسری ایک بہت بڑی میں آپ کو وجہ بتا رہا ہوں، اللہ کرے کبھی آپ بحث نہ کریں لیکن اگر باتیں آئیں تو آپ ان کو جواب دے سکیں. تقریباً مختلف ٹکڑوں میں مسلمانوں کی حکومتیں رہیں، اس کو اسلامی حکومت تو زیادہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ مسلمانوں کی حکومت نہیں یہاں پر. لیکن آج بھی چند چیزیں اس بات کی گواہ ہیں کہ مسلمانوں میں کبھی اتنی تنگ نظری نہیں رہی جتنی تنگ نظری اس وقت کے لوگوں میں ہے. ان کو بیچاروں کو بڑی فکر ہے کہ یہاں کے شہروں کے نام کیسے تبدیل کیے جائیں. پٹنہ کا نام کبھی عظیم آباد تھا، وہ پٹنہ کر دیا گیا. آگرہ کا نام کبھی اکبر آباد تھا، وہ آگرہ کر دیا گیا. اور بھی، لیکن مسلمانوں کے دور میں رامپور رامپور ہی رہا، سیتاپور سیتاپور ہی رہا، سری نگر سری نگر ہی رہا. حکومت مسلمانوں کی رہی. اور ایسی ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ان چیزوں پر، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر توجہ نہیں دیتے تھے. یہاں کی عوام کو پوری آزادی تھی کہ جیسے چاہیں ویسے رہیں، جس مذہب پر چاہیں اس مذہب پر عمل کریں. اس حوالے سے کبھی کوئی ظلم مسلمانوں نے اس ملک میں نہیں کیا. اور بارہا ایسا ہوا، آپ تاریخ کی کتابوں کو پڑھیں کہ مسلم حکمراں ہے، اس کا ٹکراؤ کسی غیر مسلم راجا سے ہو رہا ہے. راجا کی طرف سے جنرل مسلمان ہے، راجا ہندو ہے، مسلمان بادشاہ ہے اور اس کا جنرل ہندو ہے. یہاں ٹکراؤ بادشاہت کی وجہ سے ہوتے رہے، اپنی حکومت کو آگے بڑھانے کی وجہ سے ہوتے رہے، لیکن مذہب کے نام پر، اب میں خلاصہ بتلاؤں آپ کو، مذہب کے نام پر ایک ملک، اس ملک میں 1000 سال میں ایک فساد بھی نہیں ہوا مذہب کے نام پر، ہندو مسلمان کے نام پر. پوری تاریخ گواہ ہے، کوئی ایک مثال نہیں پیش کر سکتا. اس طریقے سے اللہ کا شکر یہاں مسلمانوں نے حکومت کی. اب مسلمانوں کی حکومت گئی کیسے؟ تو وہی جو پہلے میں نے بتایا، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. انگریز یہاں پر آئے، اورنگزیب مرحوم جب تک تھے تب تک نظام حکومت ذرا سخت تھا تو ان کو داخل ہونے کا موقع نہیں ملا. پھر گجرات کے علاقے میں انہوں نے آہستہ آہستہ اپنا عمل دخل شروع کیا. یہ اپنوں نے اس گھر کو لٹوایا ہے. اللہ تعالیٰ بہرکیف ہماری حفاظت فرمائے. پھر آگے سلسلے ہوئے، اور ہماری نوجوان نسل کو اگر بہت ساری چیزیں نہ یاد ہوں تو کچھ چیزیں ضرور یاد رکھنی چاہیے. اب وہ میری مجبوری تھی کہ میں بہت ساری سوشل میڈیا کی چیزوں کو آپ کے حوالے نہیں کرتا، لیکن وہ ابھی پرسوں نرسوں یا کوئی پرانی کلپ میں نے ودھان سبھا کی دیکھی، کہیں بہار کے ودھان سبھا کی، تو وہاں پر ایک لیڈر ہیں، وہ برکیف انہی تاریخ کو دہرا رہے تھے. تو میں نے کبھی ودھان سبھا میں کوئی بات تو بغیر ثبوت کے نہیں کہی جا سکتی، وہ چیز تو ریکارڈ ہوتی ہے. تو ہماری نوجوان نسل کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو چیزیں اس ملک میں مشہور ہیں وہ کس کی ہیں. اور اس نوجوان نسل کو میں نے طارق بن زیاد کا واقعہ بھی سنایا، اور بہر کے وہ تاریخی جملہ ٹیپو سلطان شہید کا، جب انگریزوں نے لالچ دی ہے اور غداری ہو چکی ہے اور فوج کی ایک بڑی جماعت انگریزوں کے ساتھ شامل ہو گئی ہے، اور اس وقت انگریزوں نے ٹیپو سلطان کو آخری لمحے میں ایک پیشکش کی ہے کہ ہم تمہیں کچھ دے دیں گے وغیرہ وغیرہ. تو اس کا وہ تاریخی جملہ بہر کے مسلمان تھا، اللہ کا ولی تھا وہ شخص نے جو کہا تھا وہ اس قوم کو یاد رکھنا چاہیے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہت اچھی ہے. ہم نے اپنے بزرگوں کو، بزرگوں کی تاریخ کو اور ان کے تاریخی جملوں کو بھی یاد نہیں رکھا. یہ کسی اور کو جملہ نہیں تھا. موت سامنے ہے، اس کے بعد بھی زندگی اس کو دی جا رہی ہے، لیکن زندگی کی بھیک پر لات مارتے ہوئے وہ شخص موت کو نظروں سے دیکھتے ہوئے کیسا بہادر انسان رہا ہوگا. ہم ذرا میں خوفزدہ ہو جاتے ہیں. اس نے کہا تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. یہ ہم نے کہا تھا، ہمارے بزرگوں نے کہا تھا، ہم نے اس کو فراموش کر دیا. یہ جو چند چیزیں ہیں بہر کے، میں نے پھر اس کو نکالا کہ وہ چیزیں کم از کم ہماری نوجوان نسل کو اس موقع پر یاد ہونی چاہیے کہ بھارت چھوڑو کا نعرہ یوسف مہر علی نے لگایا تھا.
جے ہند گھر کے وہ کبھی ایسا نہیں محسوس ہوتا، لیکن جے ہند کا نعرہ جو دیا تھا عابد حسن صفرانی نے دیا تھا. اور ہندوستان کی بڑی تعریفیں کی گئی ہیں، لیکن جو تعریف مسلمان نے کی ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا. آپ کہیں گے امریکہ سے اچھا ہے، ہندوستان چائنا سے اچھا ہے، ہندوستان سمندر سے اچھا ہے، ہندوستان افریقہ سے اچھا ہے. علامہ اقبال نے صرف ایک بات کہی تھی، سارے جہاں سے اچھا. دنیا میں کوئی شخص اس سے اچھی تعریف کر کے دکھلاتا، آخری درجے کی بات کہہ دی اس نے. لکھنے والا علامہ اقبال ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان. اس سے اچھی کوئی تعریف نہیں کہہ سکتا. انقلاب زندہ باد ایک نعرہ تھا بہرکیف. آپ کے پڑوس میں ایک قصبہ ہے موہان، لکھنؤ سے 20-25 کلومیٹر کی دوری پر ہے. ایک علامہ حضرت موہانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں انہوں نے نعرہ دیا تھا انقلاب زندہ باد. ہم پوری تاریخ نہیں یاد کر سکتے تو یہ چیزیں تو یاد کر لیں کم سے کم. اور یہ جو آپ کا جس کے سلسلے میں بڑا کہا گیا گھر گھر ترنگا ہر گھر ترنگا، جو کہا گیا، اس ترنگے کو بھی کسی مسلمان نہیں بنایا تھا. اس کو جو رنگ روپ دیا تھا وہ سریا طیب نے دیا تھا. اور مجھے شکایت ہے مسلمانوں سے، آزادی کے موقع پر چونکہ ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی تب یہ ملک آزاد ہوا ہے. ہمارے بزرگ نے قیادت نہ سنبھالی ہوتی اور جانوں کا نذرانہ نہ پیش کیا ہوتا تو ملک کبھی آزاد نہ ہوتا. تو اس موقع پر میں ابھی آ رہا تھا، راستے میں دیکھ رہا تھا، باضابطہ دیکھ رہا تھا، تو مجھے بڑی مایوسی ہوئی کہ ہمارے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ نے بار بار اپیل کی بھائی آپ لوگ اپنے گھروں پر ترنگا لگائیں. مجھے تو 5% بھی ترنگے نظر نہیں آئے. لیکن میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ 100% لگاؤ. آپ ظاہر کرو کہ نہیں ہم نے قربانی دی ہے، اسی کے ذریعے سے یہ چیز بچوں تک پہنچے کہ ہمارے بزرگوں کی قربانی کی وجہ سے ملک آزاد ہوا ہے. 100% ترنگے لگا کر اس کو ظاہر کرو تاکہ ایک پیغام جائے کہ نہیں ہم کم از کم اسی بہانے بزرگوں کو یاد کر لیں. اب ایک صاحب کہہ رہے 5 روپے کا ترنگا 50 روپے کا مل رہا. میں کہا یہ قوم ترقی کرے گی؟ ترنگے میں جو پیسہ دیکھے گی وہ قوم ترقی کرے گی. وہ مادر وطن اور بھارت ماتا یا بھارت کی جے عظیم اللہ خان نے اس کا نعرہ دیا تھا، اور سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے. اس کو عظیم بسم العظیم آبادی. یہ وہ چند تاریخیں ہیں بہرکیف جو اللہ کا شکر ہے کہ یہ ساری چیزیں گھوم کر کے تقریباً سب تو نہیں لیکن تقریباً مسلمانوں تک ان کی تاریخ پہنچتی ہے. لیکن ہائے افسوس مسلمانوں نے ہی فراموش کر دیا. غیر کر رہے ہیں تو وہ کر رہے بھائی ان کا کام ہے، لیکن مسلمانوں نے فراموش کر دیا. اور اس کے بعد بھی آزادی کے بعد بھی ہمیشہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ ہم نے ہمیشہ اس ملک سے وفاداری کا ثبوت دیا. اندرا گاندھی کو مسلمانوں نے قتل نہیں کیا، مہاتما گاندھی پر مسلمانوں نے گولی نہیں چلائی، راجیو گاندھی کو مسلمانوں نے نہیں مارا. اور جب پاکستان سے جنگ ہوئی تو عبدالحمید آگے کھڑا تھا، اور جب کارگل کی جنگ ہوئی تو وہاں بھی مسلمان سب سے زیادہ کھڑے تھے. اور باضابطہ اس پر اعظم خان کے ایک انٹرویو ہے، اس نے باضابطہ لسٹ نکالی ہے کہ کارگل کی جنگ میں جو شہید ہوئے ہیں ان میں زیادہ نام مسلمانوں کے. لیکن ہم نے فراموش کر دیا. اللہ کرے کہ ہم اپنے بزرگوں کی تاریخ یاد کرنے والے، نئی نسل تک اس تاریخ کو پہنچانے والے بنے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.